بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ اعجاز اللہ کو آفیشیل چینل دیکھنے کے لیے۔ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پر میں یہ بتاؤں گا کہ ویزا بھی یہ ساری کھیل کے اندر جو کردار رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ہماری آئی ایس پی آر کا اور پوری آرمڈ فورسز کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کو پاکستان نے آئی ایس پی آر کے ذریعے یعنی احمد شریف کے تھرو جو پیغام دیا دنیا کو، ایک تو پاکستانی قوم کو انہوں نے لمحہ و لمحہ جو ہے بتایا، رات کو 3 بجے اٹھ کر بتایا، اور پھر دنیا کو بڑے اچھے انداز میں باور کروایا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا دہشت گرد پاکستان ہے، کہ ریاستی دہشت گردی ہندوستان کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ایکسپوز کبھی ہندوستان نہیں ہوا جتنا کہ ہمارے میڈیا نے کیا، اور جس طرح سے ان کے میڈیا کو، چاہے کوئی بھی ان کا اینکر ہو جو بہت بڑھ کے مار رہے تھے، اب منہ چھپانے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ اسی طرح ہمارے ایئر فورس کے اور انگریز صاحب نے بڑا بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایئر فورس کا بتایا کس طرح سے ہندوستان کے ریڈار سسٹم کو جام کیا گیا، کس طرح ریفیلز کی جو کمیونیکیشن آپس میں ختم ہو گئی، اور کس طرح سے جب ریفیل جہازوں کو گرایا گیا اور ان کے ریڈار کو چوک کر دیا، جیم کر دیا، سائبر کا جو میزائل مارا، اس سے پورا ہندوستان جو ہے وہ لرز اٹھا، بتیاں بند ہو گئیں، بلیک آؤٹ ہو گیا، ریڈار سسٹم جام ہو گئے، جہاز اڑنے کے قابل نہیں رہے۔ پاکستان چاہتا تو ان کا برکس نکال سکتا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ریسٹرینٹ سے کام لیا۔ اتنا مارا، یعنی جتنا انہوں نے ہمارے پہ میزائل مارے تھے اس سے کم 10 گنا ہم نے زیادہ ان کی تمام ایئر فیلڈز کو تباہ کر دیا، ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا، لیکن پاکستان نے سویلینز کو نہیں مارا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے سویلینز کو نہیں ہاتھ لگایا۔ پھر دیکھیں پاکستان کا کمال کیا ہے، یہاں پر ایک ہماری جو مائنورٹیز ہیں، ہمارے کامران مسیح صاحب جنہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا، اپنا جے ایف تھنڈر 10C کو اڑا کر اور ہندوستان میں جا کر ان کو مار کر واپس آئے۔ اسی طرح سے وہ ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اپنے ایئر فورس کے پائلٹس کو، جنہوں نے تینوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ون سائیڈڈ مشن پہ جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مشن بھی پورا کر کے اور واپس پاکستان بھی آئے۔ یہاں پر سکھ جو ہے وہ افواج پاکستان کے اندر الحمدللہ افسر بھی ہیں، اور یہاں پر ہماری ہندو کمیونٹی جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہے۔ اب مودی کو یہی پریشانی ہے کہ یہاں تو ساری مائنورٹیز اکٹھی ہو گئی پاکستان کے ساتھ، وہاں پر سب جو ہے وہ مسلمان ان کو اچھا نہیں سمجھتے، سکھ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، کرسچن ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایک پورا ہے جو آر ایس ایس کے علاوہ یہ نیو نازس جو ہیں، یہ جو ان کے علاوہ جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ غلط راہ پہ چل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اب سوچے گا کہ یار اسٹریٹجک پارٹنر کس کو بنا لیا۔ اسٹریٹجک پارٹنر ان کا کیا ہندوستان ہے جو چائنا کا مقابلہ کرے گا؟ پاکستان نے بتا دیا کہ چائنا کی ٹیکنالوجی، چائنا کا جو میزائل سسٹم ہے، ایئر ٹو ایئر میزائل، دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے ایئر کرافٹس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آگے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ مودی کو اور ہندوستان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ پنگا تو آپ نے لے لیا تھا، اور پنگا آپ کو بہت مہنگا بھی پڑا، لیکن اس میں سب سے اچھی چیز جو نکلی ہے وہ یہ کہ کشمیر کا ایشو ایک دفعہ پھر لائم لائٹ میں آ گیا ہے، مین سٹریم میں آ گیا ہے۔ اس کو کب تک آپ دبائیں گے؟ کب تک آپ آرٹیکل 370 اور 35A کی آڑ میں آپ مسلمانوں پہ ظلم کریں گے، ریاستی دہشت گردی کریں گے، 7 لاکھ فوج وہاں پہ رکھیں گے، ہر کشمیری کے سر پہ جو ہے نا 7 کشمیریوں کے سر پر ایک بندوق جو ہے آپ نے تانی ہوئی ہے، پیلٹس آپ نے استعمال کر لیے، کیمیکل پیلٹس، یعنی وار کرائمز کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جس طرح سے آپ نے ظلم کیے، وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کے سروں سے دوپٹے آپ نے اتارے، اور آج آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ دنیا کو پتہ لگ گیا، جب امریکہ کہہ دے، ٹرمپ کہہ دے کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے وہ کشمیر ہے اور کوئی نہیں ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی لیے ہندوستان دہشت گردی کرواتے ہی، ریاستی دہشت گردی زیادہ کرواتے ہی کشمیر کے اندر ہے،
تاکہ الزام پاکستان پہ لگا سکیں. یہ ان کی اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے، جو ان کو اسرائیل نے سکھائی ہے، جو فلسطینیوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ مسلمانوں کے تمام مسئلوں کو حل کرانے میں اہم کردار ادا کرے گا. اور آج مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ 5ویں OIC کی میٹنگ تھی کویت کے اندر، فیبرری کا مہینہ تھا، اور یاسر عرفات صاحب جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو جنرل ضیاء الحق شہید بھی وہاں موجود تھے. And Yasser Arafat is sitting between here. I would like to ask Abu Ammar, who sacrificed you in Lebanon? Who sacrificed you in Syria? Who sacrificed you in the rest of the world? Today, here is the man sitting, whom we all recognize as the representative of the Palestinians. Where are the Palestinians today? And your majesties, most humbly, I wish to point out that we claim ourselves to be Muslims. Look into our hearts. We are black. We have double standards. The Palestinians being forsaken by Egypt, we debar Egypt for entry into the Organization of Islamic Conference. A slim, non-aligned member of this Organization of the Islamic Conference was subjugated by force by a superpower. I am their neighbor. The Organization of Islamic Conference has passed 10 resolutions. That neighbor is still there. There are friends, my brothers, who are sitting here, who came and told me that I should go and shake hands with my next door neighbor because it has been held by a superpower. For them, we have that standards. For Egypt, we have a different standard. For Palestinians, we have a different standard. What kind of people are we? Is posterity going to remember the unity of the Islamic Conference from the standard that we have? Is the Muslim Conference going to be remembered for the interpretation that we have on Islam? There is no ideology in Islam other than one ideology. That's the ideology of Islam. Islam is not divided into factions. Islam is not divided into ideologies. There's only one ideology, and that is the ideology of Sayyid. Call yourself an Arab, an Ajam, an Asian, a Turk, call what you may. But if you're Muslims, then you're followers of the Prophet. Yes, you can have a different maslik of your own, by all means. But there's a rule of the thumb, that if you believe in a maslik, believe it yourself. Don't touch the masliks of the others. There's only one ideology of Islam, and Your Majesty, most humbly, I submit that I would request this august body to very seriously consider on the question of Egypt the proposal, the very able proposal that was made by the honorable leader of the Malaysian delegation, Sayyid Ghazali, and a very, in my opinion, a very sincere, humble suggestion made by President Suko Ture. It's not the question whether Egypt should be allowed to sit here or not. It is not the question whether the Egypt should be continued to be debarred. The simple question is, this august body is an independent organ created in the name of Islam for the unity of the Muslim world. Aren't we authorized, Your Majesty, to consider even what Sayyid Ghazali has said, to review the situation? Are we the prisoners of our own rules and regulations, of our own emotions? It is just a question of review. Review it and then dump it. Nobody will say a word. But for God's sake, review it, because the things are different today. I am saying this one more point for which people do not know, and we have double standards, and if we do not realize what it is. Please consider what is good for us in totality. Please also think what is good for us individually. But do not mix the two, because we will then go down in history as unforgettable individuals, which will be not remembered in history whatsoever, because they were so divided. We are talking about superpowers.
Who is it that can tell me as to which is the power, which is the body, which is the authority, which has helped anybody for the sake of help? Most humbly, and I have a tremendous regard for my brother Sayyid Saddam Hussein. Sayyid Saddam says that we should only respect those who give in abundance. Please put it to yourself that what you have today in Syria, at what price has this been achieved? If this price is worth paying, then I am for you. I am for Syria. If God gives me 10 more lives, I'll go and fight for Syria. I'll fight for Palestine. I'll fight for everybody else, but in the name of Islam. Not as a Pakistani. میرے خیال میں مارچ کا مہینہ تھا اگر مجھے صحیح یاد ہو، اور 5ویں OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو یاسر عرفات نے بہت جذباتی انداز میں اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کاش کہ فلسطین کے پڑوس میں ایک پاکستان ہوتا اور اس کے اندر ایک ضیاء الحق ہوتا، تو آج ہم بھی اپنا آزادی کا جھنڈا جو ہے وہ لگائیں گے. لیکن یہ جذبہ ایمانی تھا جب ضیاء الحق شہید کا، جو آگے اب پہنچ رہا ہے، اگلی نسلوں کو جو فوج کے اندر ہے ان کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ جس طرح سے یہ والا مشن کمپلیٹ کیا ہم نے کہ سندور کے دھوئیں نکال دیے، سندور کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے سفید جھنڈوں میں، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اس کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے جو ہم نے کہا کہ ہماری شہرگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بھی بات کی وہ صحیح ثابت ہوئی. اس کو شہرگ ایسے نہیں کہا تھا آج ہمیں پانی بند کر دیں گے. ہم بچوں والی باتیں نہیں ہوتی جو کہ انٹرنیشنل معاہدے جو ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. غلطی ہم نے کی تھی کہ یہ ہم لائن آف کنٹرول میں اس کو چینج کر دیا تھا. یہ سیز فائر لائن ہی ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ بات ایک آدھا دن اور بڑھتی تو وہ شملہ معاہدہ جو میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی تھی پاکستان کے ساتھ کہ ایک انٹرنیشنل ایشو کو ہم نے بائیلیٹرل بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلدی، اور یہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ سیز فائر لائن میں تبدیل ہو جائے گی. بہت شکریہ.